بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج میں ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے داخلی حالات کے متعلق ایک اہم بیان جاری کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ادنا قومی کارکن ہوتے ہوئے، ماہنامہ صدائے ابوذر لاہور کا مدیر ہوتے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میری پریکٹس ہے، مثلاً آل پاکستان شیعہ کانفرنس کے مرکزی عہدیدار جناب سید اختر حسین شائق امبالوی، جو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ جب قائد محترم مفتی جعفر حسین صاحب علی مقامہ اس تحریک کے سربراہ تھے، تو اختر حسین شائق امبالوی اس کے جنرل سیکرٹری رہے۔ میں اس موقع پر اپنا تجربہ اور مشاہدہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کو جس نے بھی، جب بھی، جہاں بھی وسیع تر قومی مفاد کی خاطر پکارا، بلایا، قوم پہنچی۔ قوم نے ہمیشہ ذمہ دارانہ کردار ادا کیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ علامہ مفتی جعفر حسین علی مقامہ کے بعد مکتب تشیع کو قیادت وہ نہ ملی، بلکہ نااہل قیادت نصیب ہوئی۔ پھر قیادت میں عقائد اور نظریات کی بنیاد پر گروہی تفریق یعنی کہ دھڑے بندی ہوئی، اس سے بھی قومی وقار میں تنزلی ہوئی۔ اور میں ایک بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر علماء سو نے مکتب تشیع کو جو کمزور کرنے کی سازشیں کی ہیں، وہ ناقابل بیان ہیں۔ مولوی محمد حسین ڈھکو نے مکتب تشیع کو دو لخت کرنے میں کلیدی اور اہم کردار ادا کیا، اور میں سمجھتا ہوں مجھے محمد حسین ڈھکو کی رحلت اور اس کی موت کے موقع پر اس کے میت پہ کھڑے سوگوار چہروں نے مجھے ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے ہمدرد اور صحیح العقیدہ شیعان علی میں تفریق کر دی، اور میرے سامنے وہ چہرے بے نقاب ہو گئے۔ اور میں انتہائی افسوس کے ساتھ علامہ سید ساجد علی نقوی، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا جب محمد حسین ڈھکو کی رحلت پر انہوں نے اس کی موت کو ایک قومی نقصان قرار دیا۔ بالکل اسی طرح مولوی تقی شاہ نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا۔ مولوی تقی شاہ کا عقیدہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں اس موقع پر مولوی تقی شاہ اور اس کے ہم نواؤں، میں سمجھتا ہوں مجھے انتہائی افسوس اور تکلیف کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، شیخ محسن نجفی صاحب جامع الکوثر، علامہ حافظ ریاض حسین نجفی صاحب جامعۃ المنصر لاہور، اور علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب، ان کی ذات پر مکتب تشیع نے سوالیہ نشان لگا دیا ہے کہ جب محمد حسین ڈھکو کے سوگواروں میں ان کا نام آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کے تمام مقتدی جو محمد حسین ڈھکو کے جنازے میں شریک تھے، وہ شیعہ کہلوانے کے اہل نہیں ہیں۔ اور گزشتہ دنوں اسلام آباد میں ناموس صحابہ بل کے عنوان پر جو علماء و ذاکرین کانفرنس منعقد ہوئی، اس میں طرفین یعنی کہ محراب اور منبر دونوں کے دھندوں کو زوال آ رہا تھا۔ محراب اور منبر، مثلاً
مساجد مدارس کے متعلقین اور صاحبان ممبر، یہ جتنے صاحبان ممبر ہیں انہوں نے آغا سید حامد علی شاہ موسوی علی مقامہ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے ساتھ عہد و پیمان باندھ رکھے تھے، اور ان کے وعدے تھے کہ سرکار آپ ہمارے مکتب کے، ہمارے قبیلے کے قائد ہیں اور آپ کی قیادت پر ہمیں بھرپور بھروسہ ہے۔ اور پھر تحریک ولاء و عزا و حرمت سادات کے عنوان پر صاحبان منبر نے جو یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی قیادت پر مکمل بھروسہ کیا، گزشتہ دنوں وسیع تر قومی مفاد کی خاطر اسلام آباد میں علماء و ذاکرین کانفرنس منعقد کرنے والوں نے جب سب لوگوں کو کال دی تو آغا سید حامد علی موسوی کے جانشین آغا حسین مقدسی نے تنہا کھڑا ہونا گوارا کیا، اور مجھے آج اس شخصیت کی دانائی، تدبر اور حکمت پر میں فخر بھی کرتا ہوں اور ان کو سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہوں۔ اور مجھے امام کا وہ فرمان یاد آتا ہے کہ تم تنہا بھی رہ جاؤ تو حق پر قائم رہو، زمانہ تمہارا مخالف ہو جائے۔ اور مجھے انتہائی تکلیف ہوئی کہ جب گزشتہ دنوں اسلام آباد میں علماء و ذاکرین کانفرنس میں ذاکرین کا ایک ریلا شریک ہوا، اور پھر وہاں پر وسیم بلوچ نے مجتہد بننے کی اور کوشش کی اور اپنی ایک توضیح المسائل دریافت کر لی۔ میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ مکتب تشیع کے لیے ایک مہلک وائرس ہیں۔ ہمیں ان سب کے خلاف اب جہاد کرنا ہے۔ بانیان مجالس کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار اور اپنی ذمہ داری کو پہچانیں کہ وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں 1400 برس پہلے کربلا کے لک و دک صحرا میں امام علی مقام نے جو اپنی اور اپنے رفقا کی عظیم قربانی پیش کی، اس قربانی کو آج اگر دوام ہے، اس قربانی کی اگر آج یاد تازہ ہے، تو وہ امام علی مقام کی یاد میں منعقدہ مجالس عزا کا وہ ممبر جہاں سے رزق علم تقسیم ہوتا ہے، جہاں سے توحید کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ رسالت کی بات ہوتی ہے، اور وہیں سے ولایت کی بات ہوتی ہے، ولایت تکوینی کی بات ہوتی ہے۔ میں آج اپنی طرف سے ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کی یکجہتی کو ضروری سمجھتا ہوں، لیکن اس وقت چھننی لگانے کا وقت آ چکا ہے۔ اب مولا کے محبوں میں اور مفاد پرستوں میں ہمیں لکیر کھینچنا ہے۔ صاحبان منبر جو 20 25 30 35 40 45 لاکھ روپیہ عشرہ محرم کی نیاز طے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ولی دوراں اور اپنے آپ کو ہمدرد ملت، اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بیان کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ایک المیہ ہے، ملت شیعہ کا ایک امتحان ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر اقبال بجاڑ والا، وسیم بلوچ، مرتضی عاشق لوٹیاں والا اور کچھی کے وہ لوگ جو 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ نیاز کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ان کے آنے سے ہجوم اکٹھا ہوتا ہے تو یاد رکھو میں 1400 برس پہلے آپ کو اس مقام پہ لے جانا چاہتا ہوں کہ جب کربلا کے میدان میں 36 ممالک اور 36 ریاستوں سے یزید نے لشکر جمع کر کے اپنی طاقت کا اور ایک ہجوم جمع کر کے حسینیت کو للکارا، تو کربلا کے لک و دک صحرا میں امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام نے، فرزند رسول نے، امام حسین نے جو ایک داستان رقم کی وہ یہ تھی کہ حق پر
تنہا بھی رہ جائیں تو حق حق رہتا ہے۔ آج اگر آپ کا مقصد جھمیلا ہے، ہجوم ہے، تو پھر بہت معافی کے ساتھ ہجوم اکٹھا کرنے کے لیے زمانہ قدیم میں مداری لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا۔ بس میں انتہائی دکھی دل اور رنجیدہ کیفیت کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہو کر یہ جو گزشتہ روز ساجد علی نقوی صاحب اور ان کے ہم نواؤں کی طرف سے 1 ربیع الاول کو اسلام آباد میں ترمیمی بل کو مسترد کرنے کے خلاف ایک احتجاجی پروگرام اناؤنس کیا تھا، اور آج اس کو مسترد کر دیا، اس کو روک دیا، ملتوی کر دیا، میں ساجد علی نقوی صاحب، شیخ محسن نجفی صاحب، علامہ حافظ ریاض حسین نجفی صاحب کو مطلع کرنا چاہتا ہوں، ان کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب اسلام آباد میں یہ اجتماع کیا تو اس سے 2 روز پہلے صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے متنازع ترمیمی بل کو مختلف اعتراضات کے ساتھ واپس قومی اسمبلی کو بھجوا دیا تھا۔ اور یاد رکھیے کہ موجودہ نگران حکومت اس بل پر کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ آئندہ جب انتخاب ہوں گے، آئندہ جب انتخابات کے نتیجے میں معرض وجود میں آنے والی اسمبلی کے فلور پر اس بل کو پیش کیا جائے گا اور پھر سے اس پر اعتراض ہوتا ہے، وہ بل پاس ہوتا ہے یا مسترد ہوتا ہے۔ میں ایک بات یہاں پہ اور کر دینا چاہتا ہوں کہ اس بل میں ابھی یہ جو ترمیم تھی، یہ بل پہلے سے نافذ ہے۔ میرے پڑھے لکھے دوست جو صاحب مطالعہ ہیں، جن کی تاریخ پہ گہری نظر ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ بل پہلے نافذ ہو چکا ہے، اور اس بل توہین صحابہ بل، توہین امہات المومنین بل، توہین اہل بیت بل، لیکن پہلے اس کی سزا کم تھی۔ اب دشمن نے توہین صحابہ کی آڑ میں اس بل میں سزا کا اضافہ کا پروگرام بنا کے رات کے اندھیرے میں وہ بل پاس کروایا، پھر وہ اسمبلی میں پاس ہوا، اس کے بعد سینٹ کے فلور پہ ایک سازش کے تحت۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کا یہ معجزہ ہے کہ اس ذکر کو دوام ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعاؤں کا ثمر قوم، شیعہ قوم کے خلاف ہونے والی سازشیں 1400 سال سے جاری ہیں اور جاری رہیں گی، لیکن یہ قوم بھی بے پناہ قربانیوں کے ساتھ اور قتل و غارت گری کے ساتھ، بم دھماکوں کے ساتھ اور ٹارگٹ کلنگ کے ساتھ یہ قوم آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اور یاد رکھیے، ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کی یکجہتی ضروری نہیں ہے۔ اب قوم کے اندر 2 دھڑے ہیں، ایک محمد حسین ڈھکو کا پیرو ہے، اس کا ہم نوا ہے، اس کے متعارف کردہ نظریات کا حامی ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں تنہا بھی رہ جاؤں تو میں محمد حسین ڈھکو کے باطل نظریات سے اختلاف کرتے ہوئے میں اپنی قوم کو متوجہ کرتا رہوں گا، اس مؤذن کی طرح جو اذان فجر کے وقت گلدستہ اذان پہ کھڑا ہو کے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، اور نمازی ایک بھی نہ آئے تو وہ اسی جذبے اور انہماک کے ساتھ وہ ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کی اذان بھی بلند کرتا ہے۔ میں مؤذن ولایت الہیہ بن کے، میں مکتب تشیع ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کا ایک ادنا قومی کارکن بن کے اپنے جذبات اور احساسات اپنے مکتب کے سامنے رکھ کے یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پیشہ وروں
سے ہمیں جان چھڑانا پڑے گی. ہماری یہ مجالس، ان سے بڑا احتجاج کا مؤثر ذریعہ کوئی نہیں، اور ان مجالس کے ممبروں سے اٹھنے والی صدائیں اور ہونے والا احتجاج آج بھی یزیدیت کی موت کا باعث ہے. میں فرت عباس شاہ کا ایک شعر یہاں پر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں چونکہ وہ میرے ذہن میں آ گیا ہے. فرت عباس شاہ نے لکھا، یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے، پھر کہتا ہوں، یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے، خدا کا خوف نہیں، یہ ڈر حسین کا ہے. آج میں ایک بار پھر مکتب تشیع کے اندر گروہی تفریق کی بنیاد پر بے نقاب ہونے والے لوگوں کو میں صرف اور صرف محمد حسین ڈھکو کے ہم نواؤں اور ہم رکاب لوگوں اور اس کے نظریات پر قائم رہنے والے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ صاحبان منبر، ایک شخص بھی میرے ساتھ کھڑا ہے تو میں اس کا غلام ہوں، اور جو شخص آج کے بعد منبر سے محمد حسین ڈھکو کے باطل نظریات کی مخالفت نہیں کرے گا، ہم اس کے مخالف ہیں. اور یاد رکھیے، منبروں پہ ہم محمد حسین ڈھکو کے ہم نواؤں اور پیروان کے راستے میں چٹان بن کر کھڑے ہیں. اور آج ایک بات یاد رکھیے، میں ایک بار پھر حتمی اور آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کو یزیدی گماشتوں اور یزیدی لشکروں سے کبھی بھی خوف نہیں رہا، کیونکہ ہم زنجیر کی جھنکار کو ترانہ مستی جاننے والے ہیں. ہم ماتمی جلوسوں میں بلند کیے جانے والے نوحوں کو امام حسین کی فتح کا طبل قرار دیتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے، حسینیت متحد ہے، اور حسینی لشکر اگرچہ مختصر ہے، اس کی تاریخ ہی یہ ہے کہ مختصر ہوگا. اور کربلا میں جو یزیدی لشکر اور یزیدی گماشتوں کی تعداد تاریخ لکھتی ہے، وہ 36 ریاستوں کی جمع کردہ فوج کی جو تعداد اور اعداد و شمار ہیں، وہ تاریخ کے حافظے میں محفوظ ہیں. میں آج ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کی طرف سے آپ کو ایک محبت بھرا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ مجالس توحید، رسالت، امامت اور اصول دین کا بہترین ذریعہ ابلاغ ہیں. یہاں سے علوم و افکار آل محمد اور دین الہیہ، دین اسلام کی نشر و اشاعت 1400 برس سے ہو رہی ہے. آئیے ہم یہ فیصلہ کریں کہ منبر پر وہ لوگ آئیں گے جو لوگ عقائد اور نظریات کے اعتبار سے محمد حسین ڈھکو کے باطل نظریات سے اختلاف رکھتے ہوں گے، اور امام زمانہ حجت دوران مہدی برحق امام محمد مہدی آخر الزمان اللہم صلی علی محمد وآل محمد ان کی غیبت کا اقرار کرتے ہوئے ان کے مقتدی، ان کے جانثار ہونے کا اعلان کریں گے. ہم آج کے بعد محمد حسین ڈھکو اور اس کے پیروان سے اعلان لا تعلقی کرتے ہوئے صاحبان منبر کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ بھی اپنی صف بندی کریں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور اپنے عقائد واضح کریں.